بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے وہ ہے سورہ بقرہ 2/30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُحَدِّثُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو ملائکہ نے کہا کہ آپ یہ خلیفہ تو بنائیں گے لیکن یہ زمین پہ فساد بھی برپا کرے گا اور یہ وہ کام بھی کرے گا جو منع کیے گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ما لا تعلمون۔ یہ تو تھا اس کا مختصر ترجمہ۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں اختیارات والے کو، جس کے پاس ہر قسم کا اختیار ہوتا ہے، جس کے اندر ملائکہ کی قوتیں بھی ہیں، جس کے اندر ابلیسی قوتیں بھی ہیں، جس کے اندر شیطانی اور ابلیسی اور خناس بھی ہے، اور جس کے اندر ہر قسم کی مثبت سوچیں بھی ہیں، جو بڑے بڑے کام بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ یہ آدم کے سلسلے کی یہ پہلی آیت یہ اس لیے سمجھائی گئی ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم آدم ہیں، آدمی ہیں، آدمیت ہمارے اندر، انسانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور ہم وہی اسی آدم کی نسل میں سے ہیں جس کے فی لوح محفوظ میں یعنی دماغ میں الکتاب ڈال دی گئی تھی، اور وہ الکتاب جو آج بھی قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس آدم کو اتنے اختیارات اور اتنا سب کچھ اس لیے ملا کہ اس آدم سے اللہ نے کام لینا تھا، اس آدم کے ذریعے سے کائنات کے بڑے بڑے کام لینے تھے جو ملائکہ اور دوسری مخلوق نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس آدم کی خصوصیات اتنی زیادہ تھیں، اس کے اختیارات اتنے زیادہ تھے، اور خلیفہ کے اختیارات کا مطلب ہے کہ وہ ہر قسم کے منفی اور مثبت اچھے برے کام کر سکتا ہے۔ تو ملائکہ نے اپنے اس تجربے کی بنا پر کہا کہ یہ تو فساد بھی پیدا کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس آدم کو یہ سارا کچھ سونپنے سے پہلے یہ ملائکہ کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا کہ اس کا بھی امتحان تھا۔ آگے والی آیتوں میں کہا کہ ہم نے اسماء کلھا، آدم کو وہ سارے علوم دے دیے، وہ سارے تعلیمات دے دیں جو کائنات کو سدھارنے کے لیے اور کائنات کو بنانے کے لیے اس کے لیے کافی ہیں، اور یہ الکتاب کے مطابق، قرآن کے مطابق اس کی پیروی کر کے یہ آدم کا ہی کام ہے کہ وہ صلاۃ قائم کرے گا، اور اس قرآن کی پیروی کر کے ہی صلاۃ قائم کی جا سکتی ہے۔ تو آدم کی مزید خصوصیات یہ ہیں کہ آدم کے ذریعے سے اللہ نے یہ کائنات کا نظام بنایا، آدم کے ذریعے سے فی الارض خلیفہ یعنی خلیفہ کے ذریعے سے یہ ہم اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں، یعنی ابن آدم ہے۔ ہم میں سے جو بہتر انسان ہوگا وہ بہتر کردار ادا کرے گا۔ تو ملائکہ کا اعتراض بھی ٹھیک تھا کہ ہم تمہاری عبادت کے لیے یعنی تیری نوکری کے لیے یا رب العالمین ہر وقت ہم دوڑ دھوپ تیری صحیح کے لیے، جد و جہد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آدم کو جو میں نے اختیارات دیے ہیں تو یہ بھی میری حکم کی بجاوری کرے گا اور میری نوکری کرے گا، اور جو اختیارات ہم نے دیے ہیں اس کو جائز طریقے سے اور ناجائز طریقے سے دونوں کا اختیار رکھتا ہے، اسی لیے حساب بھی انسان سے ہی ہوگا، باقی کسی مخلوق سے حساب نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ذرے ذرے کا حساب بھی ہم سے ہی ہوگا۔ تو ہم ابن آدم ہیں، ہمارا کام ہے اس آدم کے مشن کو، قرآن کو، الکتاب کو گھر گھر پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اب یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تو یہ چینل کھولنے کا مقصد بھی یہی تھا، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور یہ گھر گھر پہنچائیں، قرآن اور صرف قرآن، یہی ہے ہمارا کام، یہ ہمارا منشور ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہم نے اسی کتاب کے مطابق گھر میں بھی فیصلے کرنے ہیں اور باہر بھی، اور اسی الکتاب کے ذریعے سے ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا اور زمین پر خلیفہ بنا کے فی الارض خلیفہ ہمیں بھیجا۔ یہی ہے ہمارا کام اور یہی ہے اصل چیز جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔
اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔